بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کچھ حضرات سفر پر تھے۔ دوران سفر ان کا گزر قبائل عرب میں سے ایک قبیلے پر ہوا، جہاں انہوں نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور قبیلے والوں سے اپنے لیے ضیافت کا انتظام کرنے کا مطالبہ کیا۔ قبیلے والوں نے انہیں انجان سمجھتے ہوئے ان کی مہمانداری کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ مجبوراً ان صحابہ کرام کی جماعت کو قبیلے کے پاس ایک جگہ پڑاؤ کرنا پڑا اور اپنے کھانے کا انتظام بھی خود ہی کرنا پڑا۔ پہلے ادوار میں یہ ایک مشکل اور سخت ترین مرحلہ ہوا کرتا تھا، مگر جب کبھی قافلے کے لوگ کہیں پڑاؤ کرتے تو قریب کے قبیلے ان مسافروں کی بہت آؤ بھگت کرتے اور ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مگر بسا اوقات ایسے قبائل بھی مل جاتے تھے جو مسافروں کی مہمانداری کو بالکل اچھا نہ سمجھتے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ قبیلہ بھی تھا، جہاں سے صحابہ کرام کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے ان کی مہمانداری بالکل قبول نہ کی۔ اس لیے صحابہ کرام کی جماعت نے بستی کے قریب پڑاؤ کیا اور اپنے کھانے کا خود ہی بندوبست کرنے لگے۔ اتفاق سے اس قبیلے کے سردار کو اسی دن یا رات میں کسی سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے زہر اس کے جسم میں سرایت کرنے لگا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سردار کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس پر نکاہت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قبیلے کے طبیب نے اور دوسرے لوگوں نے سردار کے جسم سے زہر کا اثر ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر قبیلے والوں میں سے کسی نے کہا، کیوں نہ ہم اس جماعت کی طرف جائیں جو قبیلے کے پاس پڑاؤ کیے ہوئے ہے، جنہوں نے ہم سے ضیافت کا مطالبہ کیا تھا لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا۔ شاید ان میں کوئی ایسا شخص یا طبیب مل جائے جو اس زہر کا اثر ختم کرنا جانتا ہو۔ قبیلے والے جو پہلے ہی اپنی کوشش کر بیٹھے تھے، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا سردار ان کی آنکھوں کے سامنے مر رہا تھا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تیار ہوئے اور صحابہ کرام کی اس جماعت کے پاس حاضر ہو کر اپنی مشکل پیش کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہم نے ہر طرح سے کوشش کی ہے، مگر زہر جسم میں پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ زہر کی وجہ سے سردار کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے سردار کا علاج کر سکے اور اس زہر کے اثر کو ختم کر سکے؟ یہ سن کر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کہنے لگے، ہاں، میں اس کا علاج جانتا ہوں، اس پر میں جھاڑتا ہوں، یعنی دم کرتا ہوں، مگر پہلے جب ہم لوگوں نے تم سے مہمانی طلب کی تھی تو تم لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب تو میں صرف اس وقت ہی اس کا علاج کروں گا جب تم اس کی اجرت دو گے۔ بس قبیلے والوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر سردار ٹھیک ہو گیا تو ہم لوگ آپ کو بکریوں کا ریوڑ دیں گے۔ دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ ان صحابی نے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر سردار پر دم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل کے حکم سے ایسا ہوا کہ چند ہی لمحوں میں قبیلے کا سردار بالکل تندرست ہو گیا اور زہر کا اثر اس کے جسم سے جاتا رہا۔ حسب وعدہ قبیلے والوں نے جو اجرت مقرر ہوئی تھی وہ ان صحابی کے حوالے کی اور سردار سمیت واپس اپنی بستی میں لوٹ گئے۔ ان کے لوٹ جانے کے بعد صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اجرت ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اس پر وہ صحابی جنہوں نے دم کیا تھا کہنے لگے، نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم اسے مدینہ لے جاتے ہیں اور تمام واقعہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھر جیسا آپ حکم فرمائیں گے ہم وہی کریں گے۔ ان صحابی کا خیال تھا کہ قرآن مقدس کی آیات تلاوت کر کے دم کیا ہے، کہیں یہ اجرت حرام تو نہیں ہے۔ بس صحابہ کرام کی یہ جماعت مدینہ پہنچی تو سیدھا بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئی۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں تمام واقعہ گوش گزار کیا
تو حضور نے ان صحابی کو فرمایا، تمہیں یہ رقیہ یعنی دم کیسے آتا ہے؟ پھر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا ہے، اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ وہ صحابہ وہاں سے تشریف لے گئے اور اجرت کا تمام مال آپس میں تقسیم کر لیا۔